نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جس کی آج 4 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ
تقریباً میرے خیال سے ربیع الاول سے لے کر جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ربیع الثانی کے اندر آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور میری تقریر کا عنوان ہے حسن و جمال کے پیکر میرے اور آپ کے محبوب ہیں۔ ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے سارے کے سارے حسین و جمیل ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ حسین و جمیل ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ جو پیغمبر بھی آیا ہے وہ سارے کے سارے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ پر جب اب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور ان سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر میرے اور آپ کے محبوب ہیں۔ آپ نے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سنے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام حسن و جمال کے پیکر تھے۔ کنعان کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں سے چلتے چلتے مصر پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے جیل کے اندر نبوت عطا فرمائی اور اس سے پہلے ہی جب زلیخا کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے محلات کے اندر جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور اس کا خاوند عزیز مصر جب اس کو لینے کے لیے جاتا ہے تو کافی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں۔ اب ایک بھی کہتا ہے کہ میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ آخر کار عزیز مصر لے کر جاتا ہے، اس کو خرید لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو نبوت کے نظارے بھی وہاں دکھائے اور اللہ پاک نے جیل سے نکال کر مصر کی حکومت عطا فرما دی۔ وہی یوسف علیہ السلام ہے جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کٹوا رہی ہیں، ہاتھ کٹوا رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گردنیں کٹوا دی، اور آج دن تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو حضور کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آج وہ کٹ تو سکتا ہے پر حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو بن دیکھوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، حالات سنے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین و جمیل تھا،
میرا محبوب کی سنت ادا کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، میرا محبوب چلتا ایسے تھا، میرا محبوب بیٹھتا ایسے تھا، میرے محبوب کا تجارت کرنا ایسا تھا، میرے محبوب کا مکہ کے اندر رہنا ایسا تھا، میرے محبوب کا ہجرت کرنا ایسا تھا، میرے محبوب کا غار سور میں جانا ایسا تھا، میرا محبوب کے ساتھ صدیق اکبر کا جلانا ایسا تھا، میرا محبوب کا عمر کے ساتھ جلانا ایسا تھا، میرا محبوب مدینہ کے اندر ایسے پہنچا، میرے محبوب کا استقبال مدینہ کے اندر بچیوں نے کس طریقے سے کیا، یہ تو میں نے اور آپ نے واقعات سنے ہیں اور ہم دیوانے بن گئے۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہو جاتا، اگر آج ہم دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کو آپ دیکھیں، سب کچھ قربان ہے، پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج بیت المقدس یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات امامت کروائی ہے۔ آج وہ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، مسلمان کا دل نہیں کرتا کہ یہ یہودیوں کے قبضے کے اندر رہے۔ آج مجھے بتائیں، اگر آج آپ کا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے کے اندر آ جاتا ہے تو بیت الحرم نہیں آ سکتا۔ آج اگر بیت المقدس آزاد ہو گیا تو آپ کا حرم بھی آزاد ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا سکتے تو سمجھو کہ کل آپ کے حرم کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، آپ کے حرم کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ آج مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، آج مسلمان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے، جو انہوں نے پڑھا سب کچھ قربان کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ تو میرے دوستو، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو حسین نہ ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے مشرکین یہی کہتے تھے کہ جب اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنا دیا، ختم نبوت کا تاج پہن لیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو نکلے۔ کیا مشرکین مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو مان گئے تھے؟ مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ بولیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا تھا؟ نہیں مانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو۔ اور یہ تو توبہ نعوذ باللہ جادوگر ہے یہ، اور استہزاء مذاق اڑاتے تھے، اور پھر سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کے ذرا بھاگ جاتے تھے اور آوازیں کستے تھے، کبھی تالیاں بجاتے تھے، اور کبھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھ لیا،
کیا حضرت خبیب کو انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا؟ کیا حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کیا حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی گئی؟ کیا حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ نہیں لٹایا گیا؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کے بے ہوش نہیں کیا گیا؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ ماں نے شربت بنا کے دیا کہ بیٹا شربت پی لو، کہا جب تک میں محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا شربت نہیں پیوں گا۔ کہا ان کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے؟ کہا اماں میں ان کو دیکھوں گا میرے دل کو تسکین پہنچے گی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں، کہا آقا آپ اگر امن و امان ہے تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کا یہ حال ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا یہ حال ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمان صرف اور صرف کیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے 2 جز اس کو بھول گئے، ان 2 جزوں کو اس نے یاد نہیں کیا۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کو کامیابی عطا فرما۔ اس لیے نہیں، وہ سب سے پہلے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ جب پہلے حالانکہ 313 صحابہ تھے، میدان بدر کے اندر 313 صحابہ تھے اور ہزاروں کے لشکر پر حاوی تھے۔ اس کی وجہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آقا نے فرمایا کہ یا اللہ مجھ سے یہ 313 بنے ہیں، ان کو تو کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ان کی یا اللہ تو نصرت فرما، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا، فرشتے ان کے لیے آئے، ان کی آ کر مدد کی۔ تو میرے بھائیوں، اب اس وقت ہزاروں کے لشکر پر حاوی تھے، آج ہمارے دل کے اندر امریکہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی یہاں پر مسلمان ان کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر دور کے اندر علماء نے ساتھ بھی دیا ہے، علماء ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں۔ آج بھی قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ اسی اسرائیل کو کہا کہ تو امریکہ کا کتا ہے۔ تو میں شروع سے کہتا ہوا آیا ہوں، میں شروع سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیل امریکہ کا کتا ہے، یہ پالتو کتا ہے۔ آج ہمارے بیت المقدس کے اوپر قبضہ، اور آج وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ اٹھاتا ہے ہاتھ تو ظاہر بات ہے پھر سعودیہ بھی آئے گا، مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دے گا، پھر پاکستان بھی آئے گا، پھر سارے ممالک ایک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ ہم سے ڈر رہا ہے، اور مسلمان کے دل کے اندر امریکہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جیسے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں۔ یہ سب سے پہلا جز اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اور ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ آج خوف بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم پورا کفر آپ کے آگے ہو، پورا کفر آپ کے آگے ہو، آپ کبھی ہار نہیں سکتے کفر سے۔ اور اگر اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں آ رہا، سب سے پہلے آج ہم کہتے تو ہیں
ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج وہ کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ آج ناپ تول کے اندر، دھوکہ دہی کے اندر، آج میرے دوستو مسلمان کو دھوکہ دینے میں ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کام۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ جب ظاہر بات ہے وہ ایک یکجان ہیں، تو جیسے وہ یکجان ہیں تو ظاہر بات ہے سر میں جب درد ہوگا تو پھر تمام بدن بے چین ہوتا ہے نا، یا سر بے چین ہوتا ہے، سر میں درد سر میں ہوگا۔ آپ ایک ناخن نکالیں یہاں سے، ایک ناخن جب آپ کا یہاں سے نکلے گا تو پورا بدن آپ کا بے چین ہو جائے گا، ساری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ جب مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اگر میرا مسلمان بھائی اگر فلسطین کے اندر وہ تکلیف میں ہے تو مجھے یہاں تڑپ جانا چاہیے، یہاں میرے دل کے اندر بھی اس کا درد ہونا چاہیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ کیوں تکلیف کے اندر ہے۔ حالانکہ مدینہ کے اندر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہاں سے ہجرت کر لی، اب مکہ کے اندر بھی مسلمان تھے، کچھ تو ہجرت کر کر کے جا رہے تھے۔ جب مکہ کے اندر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو مدینہ کا مسلمان پہلے تڑپ جاتا تھا۔ مدینہ کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو مکہ کا مسلمان پہلے تڑپتا تھا، تو اس لیے وہ کفر پر بھی حاوی تھے۔ پھر کوئی طاقت، یہ وہی بالمیدان تھا فتح مکہ کے اوپر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے موقع کے اوپر لے کر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کو نماز بھی پڑھنے دیتے تھے، حرم پاک سے دور رکھا جاتا تھا۔ آج وہی لوگ دونوں ہاتھوں کے اندر چابیاں لے کے کھڑے، آقا آپ ہی اس کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے، کیا نہیں کہا؟ اور دوسرا جز کلمے کا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے اوپر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہے۔ اور پھر ایسا نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا پیغمبر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور ہر نبی یہ بتاتا گیا کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد ایک احمد آئے گا جو خاتم النبیین بن کر آئے گا، اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد پیغمبروں نے خواہش ظاہر کی، جب اللہ پاک نے میری اور آپ کی فضیلت کو ان کے سامنے، پیغمبروں کے سامنے کھولا، تو ان پیغمبروں نے کیا کہا کہ یا اللہ وہ پیغمبر ہمیں بنا، جب اس امت کی فضیلت کو بیان کیا، یا اللہ اگر پیغمبر نہیں بناتا تو پھر اس امت میں ہمیں شامل فرما، اس کا امتی ہمیں بنا۔ کیا کہ آج 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وہ پیغمبر بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ میں نے اور آپ نے مانگا نہیں، اللہ پاک نے اس پیغمبر کی امت میں ہمیں شامل کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم نے اس پیغمبر کے نقشے، اس پیغمبر کی صحابہ کے نقش قدم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنا ہے۔ آج ہم کون سا چل رہے ہیں؟ کون سا ہمارے اندر وہ طریقہ ہے؟ آج جہاد فرض ہے، آج ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، خاموش ہو جاؤ جیلیں کاٹنی پڑیں گی، خاموش ہو جاؤ کوئی سن لے گا تو آپ کی گرفتاری پکی ہے۔ میرے دوستو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔
اور اگر میرے دوستو جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور خوف کسی اور کا دل کے اندر بٹھائیں گے تو پھر ہمارا ایمان پختہ ہے؟ ہمارا ایمان پھر پختہ رہتا ہے؟ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ بولے نا، تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر ڈر کسی اور کا دل کے اندر ہو، خوف کسی اور کا دل کے اندر ہو، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہے؟ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر یوں سمجھو کہ اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے قربانیاں کی ہیں، ہم نے قربانی جو ہم نے کی ہے، کس کی یاد کو ہم نے تازہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا نا ہم نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا ہے ہم نے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، پھر ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بات سمجھنے کی میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ اب ہر بندہ یہی کہے گا کہ اللہ پاک نہیں چاہتا تھا، اللہ پاک نہیں چاہتا تھا۔ یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر اللہ پاک نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ طریقے ہمارے اندر آنے چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اور کام تو سیکھتے ہیں، آج ہم بچے کو کسی کام پہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام سیکھ لے۔ میرے دوستو، یہ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بچہ آج چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے، آج یہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے، اس نے معاشرے میں آگے جانا ہے۔ آج اگر بچہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، وہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ دیکھو ہمارا کیسا ہے کہ آج اس کو یہ گالیاں دے رہا ہے۔ کبھی ہم نے بچے کو لا الہ الا اللہ بھی سکھایا ہے کہ بیٹا پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر زندگی گزارنی ہے اس نے۔ آج ہم نے یہ طریقہ نہیں سمجھایا، نہ خود سیکھے نہ ان بچوں کو سمجھایا ہے۔ اب اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہمارے اندر یہ جذبات ہوتے، آج اللہ کے گھروں کا بھی ہمیں احساس ہوتا، آج اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ہمیں معلوم ہوتا۔ آج ہم نے یہ نہیں سیکھا کیونکہ ساتھ میں شیطان ہمیں جلال من وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی مسجد کی، جب کوئی مدرسے کی بات آتی ہے، جب کوئی جہاد کی بات آتی ہے تو خوف جلال من فوراً پولیس کا دل کے اندر آتا ہے، رینجر کا خوف دل کے اندر آتا ہے کہ رینجر والے آ جائیں گے اور جناب مسجد کو بھی سیل ہو جائے گی، مولوی صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ کوئی کچھ نہیں ہوتا میرے اللہ پاک کی ذات نہ چاہے تو۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ آج جیسے فلسطین کے اوپر ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ دو چرنگی کے اوپر احتجاجی مظاہرہ ہوا، بہت بہترین طریقے سے
ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہ کروا دیا، تاکہ مسلمان پیچھے پاکستان کے اندر بھی مشتعل ہیں، اسرائیل سن لے کہ اگر تو نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو پھر یاد رکھ یہ مسلمان سارے کے سارے تیار بیٹھے۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مولانا راشد محمود سومرو صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں، عمل میں، علم کے اندر برکت عطا فرمائے، کہ اللہ کے فضل و کرم ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے تو صرف لاڑکانہ کے اندر صرف فعال تھے، اور لاڑکانہ کے اندر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیدھا بازو تھے، اور مولانا راشد محمود سومرو ان کو شہید کرنے کے بعد راشد سومرو صاحب ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے سندھ کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اس پر جو اعلان کرتے ہیں فوراً پورا ہوتا ہے۔ آج بھی انہوں نے ہمیں کال دی ہے کہ آپ نے پریس کلب کے اوپر پہنچنا ہے، اور پریس کلب کے اوپر جا کر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تو انشاءاللہ مجھے بھی وہاں نکلنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ میرے بھائیوں نمازوں کے اندر، اور ہر نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ یا اللہ ان پہ رحم و کرم فرما، کریں گے نا دعا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔